بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ وہ جادوگر، وہ ہاروت اور ماروت کے پیچھے پڑنے والے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یہودی ان پر یہ اعتراضات نہ کرتے اور حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ آخرت کا تھوڑا سا حصہ مل جانا دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بہت بہتر ہے۔ تو اگر وہ لوگ حضور پر ایمان لے آتے اور قرآن پاک پر ایمان لے آتے تو انہیں آخرت میں سے حصہ ملتا جو ان کے لیے کامیابی کا ضامن تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے، کچھ تلقین فرماتے، گفتگو فرماتے، تو کبھی کبھی وہ درمیان میں عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سن لینے کا موقع عطا فرمائیں۔ حضور گفتگو کرتے، صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس طرح عرض کرتے کہ راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، ہمیں کلام سمجھ لینے دیں۔ تو اس طرح بات کرنا کوئی بے ادبی نہیں تھی، اور یہ بھی ادب کے لفظ ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے معاملہ اور بات کو سمجھ سکیں۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا تھا۔ یہودیوں کی لغت میں یہ راعنا کا لفظ بے ادبی کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ اس لفظ کو مسلمانوں کے لیے یہ لفظ اچھا تھا، لیکن یہودیوں کی لغت میں ان کی کتابوں میں ایسا لفظ بے ادبی کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو یہودیوں نے اس لفظ کو استعمال کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو یہودیوں کی لغت سے بھی واقف تھے۔ جب ان کا گزر ہوا اور آپ نے ایک دن یہ کلمہ یہودیوں کی زبان سے سنا تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودی یہ کلمہ بے ادبی کے طور پر کہتے، حضرت سعد بن معاذ ان کی لغت کو سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تو بے ادبی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اب میں نے تمہاری زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ ناراض ہو رہے ہیں جبکہ مسلمان خود یہ کلمہ کہتے ہیں، مسلمان خود یہی کلمہ کہتے ہیں، اب ہم پر تو ناراض ہو رہے ہیں۔ مسلمان جب خود یہ کلمہ کہتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں۔ تو حضرت آپ رنجیدہ ہوئے، حضرت سعد بن معاذ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی انہوں نے کلام نہ کیا تھا، آیت مبارکہ پہلے نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ اب یہ لفظ راعنا نہ کہیں۔ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ دیا، وہ لفظ ہے انظرنا،
یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے. پہلے تھا لفظ رائنا، اب رائنا کو لوگ غلط معنوں میں استعمال کر رہے تھے، تو صحابی رسول کی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی اور لفظ رائنا سے منع فرما کر اس کی جگہ پر اس سے بھی اچھا لفظ عطا فرمایا اب اپنے غلاموں کو کہہ دیں کہ جب ہی آپ سے بات کریں اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ کہیں انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب کا ادب کرنا یہ اہل ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ رب العالمین خود ایسے لفظ، خود ایسے حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبیوں پر اور میرے پیغمبروں پر کوئی ٹیڑھی زبان سے بھی بات نہ کرے. اگر کوئی ٹیڑھی زبان سے بھی بات کر رہا ہے تو رب العالمین کو وہ لفظ ہی پسند نہیں، اللہ رب العالمین اس سے بہتر لفظ عطا فرما دیتا ہے. بات کرنی ہے تو پھر اس انداز میں بات کریں. سبحان اللہ. جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا اندیشہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ہی ممنوع ہے. تھوڑا سا شبہ ہی ہو کسی لفظ کے ٹیڑھا ہونے پر، اس کے معنی اور مفہوم کے ٹیڑھا ہونے پر، لوگوں کی سوچوں کے ٹیڑھا ہونے پر، تو ایسا لفظ زبان پر لانا ہی ممنوع ہے. رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں. ایسے الفاظ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے جس الفاظ کے دو معنی ہو، ایک اچھا معنی ہو اور ایک برا معنی ہو، اور وہ لفظ بولنے میں برے معنی کی طرف ذہن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اور حضور کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اگرچہ اچھا معنی بھی اس کا نکلتا ہے لیکن چونکہ برا معنی بھی نکلتا ہے تو اس لیے اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے محبوب کے لیے بھی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے تاکہ کوئی دشمن اسی لفظ کو آڑ بنا کر کہیں وہ بے ادبی نہ کرتا رہے اور گستاخی نہ کرتا رہے. حالانکہ مسلمانوں کے یہ لفظ ٹھیک تھا لیکن کافروں کی لغت میں یہ لفظ غلط تھا، ان کا غلط معنی استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع فرما دیا کہ یہ لفظ نہیں کہنا، اس کی جگہ پر اور اچھا لفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. سبحان. تو یہ بھی پتہ چلا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اور مرتبہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی اعتراض کرے اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. کوئی حضور کی بے ادبی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی مذمت اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے. اور فرمایا واسمعوا، غور سے سنو، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت تم ہما تن گوش ہو جاؤ اور غور سے محبوب کی بات سنو. جب تم غور سے بات سنو گے تو انظرنا کہنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی، یا رسول اللہ ہماری نظر رحمت ہم پر فرمائیے، یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں رہے گی. تم غور سے محبوب کا کلام سنا کرو اور توجہ سے گفتگو سننا، یہی بارگاہ نبوت کا ادب ہے. اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. فرمایا جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا گستاخی کرنا یہ کفر ہے. مسلمان کرے تب بھی کفر، کافر کرے تو وہ ویسے ہی کافر ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی میں تنقیص، عیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو کم کرنے اور گھٹانے کی کوشش کی گئی تو سمجھ لینا کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. اللہ، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. ہر بادشاہت اور ہر آنے والے بادشاہ کے رعایا کے قوانین وہ بادشاہ خود بناتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ایسے بادشاہ ہیں جس کے لیے قوانین اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کا قرب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شان نزول اس آیت کا یہ ہے
یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کرنے کا اظہار کر رہی تھی۔ یہودی مسلمانوں کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ ہم تو تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ محبت و الفت رکھتے ہیں۔ ان کی تکذیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کافر کسی صورت میں تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ اپنے دعوے میں انتہائی جھوٹے ہیں۔ فرمایا ہے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ مشرکین تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ کافر بھی نہیں چاہتے کہ بھلائی اترے، مشرکین بھی نہیں چاہتے تمہارے اوپر کوئی بھلائی اترے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہے، مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کی رحمت نہ ہو، مشرک یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کا فضل نہ ہو۔ تو کوئی کافر کسی مسلمان سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا ملکی سطح پر کوئی کافر ملک کسی مسلمان کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل فقط مسلمانوں پر ہے، اور اس بات سے جناب کفار کو نفرت ہے، وہ یہودی ہوں چاہے مشرکین ہوں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ مسلمان آپس میں متحد اور یکجا ہو گئے، امت مسلمہ پوری کی پوری امت مسلمہ فرد واحد کی طرح جب ہو گئی تو پھر کسی کی مدد، معاونت اور کسی کی بھلائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔